تو آج ہم لوگ تختی نمبر 12 مشق سکون جزم پڑھیں گے۔ ہم لوگ تختی نمبر 11 میں سبق مکمل ہو چکا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو یاد کر چکے ہوں گے اچھی طریقے سے، اور انشاءاللہ آگے کا بھی سبق اچھے سے یاد کریں گے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 مشق سکون جزم، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 11 میں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ وہاں پہ صرف اسی صفحے میں جزم کا قاعدہ یہاں پہ ہوگا، قلقلہ ہوگا نہ ہوگا، اور آگے جو آئے گا جزم کا قاعدہ وہ کیا ہوگا، اس کا قاعدہ الگ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے آ گیا، جس حرف پر جزم اس کو کیا کرتے ہیں، پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں، ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے معقول تو یہ غلط ہو جائے گا، مأکول یہ جھٹکا آتا اس میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ينقلب، ليس، حشرت، يعلم، ستحت، يوسوس، يسقون، وألقت، أفلا يعلم، إذا بعثر، فألهمها فجورها وتقواها، ألم نشرح لك صدرك، هل أتاك، فلهم أجر غير ممنون۔ آگے ہم لوگ قاعدہ پڑھیں گے، اس کے بعد یہاں پہ جس طریقے سے وقف کرتے ہیں وقف کا قاعدہ آئے گا تب وقف کریں گے۔ اقرأ، اقرأ، یؤتون، جئنا، جئنا، اگر کوئی پڑھتا ہے جینا، جینا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جئنا حمزہ ساکنہ کو پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ یأمرون، یأمرون، یہ ہمارا متن ہو گیا۔ ہجا کر لیتے ہیں۔ تاجیم زبر تج، رایا زیر ری، تجری، تقوی، تاقاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوی، یغنی، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، نون پیش نو، شین زیر شی، نشی، راتا زبر رت، نشیرت، را پیش رو، فا زیر فی، رفی، عین تا زبرعت، رفعت، یا نون زبر ین، قاف زبر قا، یاق، لام زیر لی، با پیش بو، ینقلب، لام یا زبر لے، سین زبر سا، لیسا، ہا پیش ہو، شین زیر شی، حشی، راتا زبر رت، حشیرت، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم پیش مو، یعلم، سین پیش سو، طا زیر طی، سطی، ہاتا زبر حت، سطیحت، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس، واو زیر وی، یوسوی، سین پیش سو، یوسوسو، یا سین پیش یوس، قاف واو زبر قو، یسقو، نون زبر نا، یسقونا، واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، و ال، قاف تا زبر قط، و القط، حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا، لام الف زبر لا، افلا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم پیش مو، یعلم، افلا یعلم، حمزہ زیری، ذال الف زبر ذا، اذا، با عین پیش بع، اذا بع، سا زیر سی، را زبر را، اذا بعثر،
فا زبر فا حمزہ لام زبر ال فال ہا زبر ہا میم زبر ما فالہم حالف زبر ہا فالہمہا فا پیش فو جیم واو پیش جو فجو را زبر را فجور حالف زبر ہا فجورہا واو زبر و تا قاف زبر تق وتق واو کھڑا زبر وتقوا حالف زبر ہا وتقواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا حمزہ زبر ا لام میم زبر لم علم نون شین زبر نش علم نش راحا زبر رح علم نشرح لام زبر لا کاف زبر کا علم نشرح لکا صاد دال زبر صد را زبر را صدر کاف زبر کا صدرک علم نشرح لکا صدرک حالام زبر حل حمزہ زبر حل تا کھڑا زبر تا حل اتا کاف زبر کا حل اتا کا فا زبر فا لام زبر لا فلا حامیم پیش ہم فلہم حمزہ جیم زبر اج را دو پیش رن اجرن غینیا زبر غی را پیش رو غیر میم نو میم میم زبر مم نون واو پیش نو ممنو نون دو زیر نین ممنون فلہم اجر غیر ممنون حمزہ قاف زیر اق را حمزہ زبر را حمزہ زبر اقرا یا حمزہ پیش یو تا واو پیش تو یؤتو نون زبرنا یؤتونا جیم حمزہ زیر جی نون الف زبرنا جئنا یا حمزہ زبر یا میم پیش مو یأمو را واو پیش رو یأمرو نون زبرنا یأمرونا یہ ہمارا ہو گیا ہجہ۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ پورے تختی نمبر 3 سے اگر بھی میں کہوں کہ تختی نمبر 3 سے تختی نمبر 11 تک جتنا بھی پڑھ لیا ہم لوگوں نے سبق، سب کا نچوڑ اس صفحے میں ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو میں بتا دیتا ہوں، یہاں پہ لکھا مشق سکون جزم، اس میں سب کا قاعدہ آپ کو مشق کا مل جائے گا، سکون کا مل جائے گا، زبر زیر پیش اخفا اظہار سب مل جائے گا۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں پہ ہم لوگ اجرا پہلے کریں گے قلقلہ کا، کیونکہ جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے۔ پہلا اجرا یہ ہو جائے گا، دوسرا اجرا اس میں جزم کا ہوگا، تو ہم جو حروف قلقلہ کا 5 حرفوں میں سے اس میں ہم صرف اجرا قلقلہ کا ہی بتائیں گے، جو جزم کا ہوگا جزم کا اس میں بتائیں گے۔ یہ صفحہ میں جزم کا سبق چل رہا ہے، اس لیے تاکہ اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کیجیے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ جیم کے اوپر جزم ہے، جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے جیم میں قلقلہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف کے اوپر جزم ہے، قاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے، اس لیے قاف میں قلقلہ ہوگا۔ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غین کے اوپر جزم ہے، غین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یہاں پہ اجرا بدل جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کیجیے، معروف پڑھ اور مجھول آواز سے بچیں، پیچھے جو اجرا پڑھ چکے ہیں آپ۔ تا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔
تا के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। नून के ऊपर जज्म है इसलिए नून साकिन हुआ, नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के 15 हर्फों में से क़ाफ है इसलिए नून की आवाज़ को नाक में छिपाकर पढ़ना चाहिए। जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं। इक्फा की मिक़दार एक अलिफ के बराबर, इसको इक्फ़ाए हक़ीक़ी कहते हैं। या के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ता के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ऐन के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को क्या करते हैं, पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ता के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ता के ऊपर सीन के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। यहाँ भी सीन है। वलक़त लाम के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ता के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म का सब का इसी तरीके से इजरा करेंगे। अब यहाँ देखिए, शीन के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ये सब जज्म का आपने समझ लिया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी कंटाल आएगा देखने में पूरा, तो इसी वजह से यहाँ पे हम बता देते इजरा। हमज़ा का असल जो है जज्म का तो हमने बता दिया। उसके बाद जो असल इजरा है इसमें हमज़ा साकिना को पढ़ने, हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि हमज़ा साकिना को पढ़ने में झटका होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारो पढ़े और मजूल आवाज़ से बचे। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। क़ाफ के ऊपर जज्म है, क़ाफ रूफ़ कलकला के 5 हरफों में से इसलिए क़ाफ में कलकला होगा। हमज़ा के ऊपर जज्म है इसलिए हमज़ा साकिना हुआ। क्या बोलेंगे, हमज़ा के ऊपर जज्म है इसलिए हमज़ा साकिना हुआ। हमज़ा साकिना को पढ़ने में झटका होता है, ये इजरा बोलना। हमज़ा के ऊपर जज्म है इसलिए हमज़ा साकिना हुआ। हमज़ा साकिना को पढ़ने में झटका होता है। वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा हुआ। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, हमज़ा के ऊपर जज्म है इसलिए हमज़ा साकिना हुआ। हमज़ा साकिना को पढ़ने में झटका होता है। अलिफ से पहले ज़बर इसलिए अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर जज्म है इसलिए हमज़ा साकिना हुआ। हमज़ा साकिना को पढ़ने में झटका होता है। ठीक है, ये हो गया सबक हमारा तख्ती नंबर 12 भी आज मुकम्मल। तो इंशाअल्लाह कल हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 13 तशदीद का कायदा।